السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ قانتین سکوت اختیار کر کے، خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑے رہو، نماز میں بات چیت نہ کرو، نماز میں کسی طرح کی گفتگو نہ کرو سوائے ان دعاؤں اور اذکار کے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اس کے سوا کوئی اور بات چیت نہ کرو۔ قنوت کے کئی معنی عربی زبان میں بھی استعمال ہیں، اور اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں بھی تفسیر میں کئی ایک باتیں مفسرین نے کہی ہیں۔ مثال کے طور پر قنوت کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں، قانتین یعنی مطیعین، اطاعت کرنے والے، اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ قنوت کا ایک معنی ہے سکوت یعنی خاموشی، بات چیت نہیں کرنا ہے بلکہ خاموشی کے ساتھ نماز میں مشغول رہنا ہے، نماز کے باہر کی کوئی بھی چیز نماز کے اندر نہیں بولنی ہے۔ اس طریقے سے قانتین کا ایک معنی ہے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کئی معنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قانتین فرمایا ہے، اس کے معنی میں مفسرین نے کہے ہیں۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے نزول کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ شروع میں جب نماز فرض ہوئی اور نماز کے احکام مسلمانوں کو بتائے گئے تو بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، یعنی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا تھا اور بات بھی کرنا اس کے لیے جائز تھا۔ کوئی آدمی آتا، اس کے بغل میں کھڑا ہو جاتا، اس سے کان میں کوئی بات چیت کرتا تو وہ اس کا جواب دے دیتا، اس سے کوئی چیز پوچھ لیتا، اس طریقے سے بات چیت کرنا جائز تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جب نازل فرمایا، اتارا، تو اس کے بعد سے نماز میں بات چیت کرنا منع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں کئی ایک حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آغاز اسلام میں جب نماز فرض ہوئی اور مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا اور ہم نماز پڑھنے لگے۔ معراج کا واقعہ کیونکہ مکی زندگی کے آخری دور کا ہے، غالباً آخری دور کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے یا 6-7 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، نماز فرض کی گئی، اور اس کی ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کے لوگوں کو بتلائیں۔ بہرحال تو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بات چیت کرتے تھے نماز میں، سب لوگ بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کان الرجل یقوم فی الصلاۃ ثم یاتیہ الغلام فیتکلم فی حاجتہ، کہتے ہیں آدمی نماز میں کھڑا رہتا تھا، اس کا خادم آتا تھا، اس کا غلام آتا تھا اور اس سے کان میں بات چیت کرتا تھا، اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے پوچھ لیتا تھا، اور وہ آدمی نماز کے اندر ہوتے ہوئے بات چیت کرتا تھا اور اس کو اس کی بات کا جواب دے دیتا تھا۔ اس طرح سے چلتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری وقوموا للہ قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سکوت کے ساتھ، کوئی بھی بات چیت نماز کے علاوہ کی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری نہینا عن الکلام فی الصلاۃ، تو ہمیں نماز کے دوران، نماز میں ہوتے ہوئے بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو نماز کے درمیان بات چیت کرنا پہلے نہیں منع کیا گیا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی وہ اسی مضمون کی بات بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شروع میں نماز کے اندر بات کرنے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نماز میں بات چیت بھی کرتے تھے۔ کوئی بھی آدمی نماز میں کھڑا رہتا تھا، اس کا ساتھی آتا تھا، اس کا دوست آتا تھا اور اس سے کان میں باتیں کرتا تھا۔ کان میں مطلب یہ نہیں کہ ایک دم بالکل
مطلب آواز کے بغیر، آواز کے ساتھ بات کرتا تھا، پوچھتا تھا اس سے اور وہ باقاعدہ اس کی بات کا جواب دیا کرتا تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوموا للہ قانتین یہ آیت کریمہ اتاری تو ہمیں نماز میں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا. تو یہ تو آیت کریمہ کے شان نزول کی بات ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر اتری ہے، لوگ بات چیت کرتے تھے، اس کو منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹکڑا اتارا ہے. اس کے علاوہ عملی طور پر بھی کئی ایک روایتیں آئی ہوئی ہیں جن میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ گفتگو کرنے والے، بات چیت کرنے والے کو جو نماز میں بات چیت کر رہا تھا یا جس نے بات چیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ نماز میں بات چیت اب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ نماز میں رہا کرتے تھے اور کوئی آ کر کے سلام کرتا تو آپ باقاعدہ سلام کا جواب دیا کرتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے سلام کا جواب دینا بند کر دیا. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز میں انہوں نے اپنے ساتھی سے بات کرنا شروع کر دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت کریمہ اتر چکی تھی، نماز میں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ معاویہ بن حکم کو نہیں علم تھا، انہوں نے اپنے ساتھی سے بات کرنا شروع کر دیا، وہ اور ان کے ساتھی بات کرنے لگے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کی، سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ کون بات کر رہے تھے. پتہ چلا کہ معاویہ بن حکم اور ان کے ساتھی بات چیت کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ بن حکم سے فرمایا کہ معاویہ دیکھو یہ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے ہیں، دعاؤں کے لیے ہے. کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی ایسا کام جو نماز کے باہر ہے، ایسا کوئی کام نماز کے اندر نہیں کیا جا سکتا. تو آئندہ سے تم بات نہیں کرو گے بلکہ نماز میں مشغول رہو گے. نماز کے علاوہ کی کوئی چیز، نماز کے علاوہ کوئی بھی بات، یعنی نماز کے اندر تو اذکار ہیں، دعائیں ہیں. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. یہ سب نماز کے اندر ہوتا ہے. اب نماز کے باہر کی جو بات چیت ہے، ایسی کوئی بات چیت تمہارے لیے نماز کے اندر جائز نہیں ہے. ایسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. ہم آتے تھے، ہمارا کوئی ساتھی آتا تھا، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، زور سے کہتا تھا السلام علیکم. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے سلام کا جواب دیتے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا بند کر دیا، سلام کا جواب دینا بند کر دیا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے درمیان بات چیت کرنے سے منع کر دیا. تو یہ ہے اصل میں وقوموا للہ قانتین کے سلسلے میں چند باتیں کہ نماز کے درمیان بات چیت کرنا یہ خشوع کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیں کہ خشوع کا جو 3 معنی بیان کیا گیا تھا، خشوع اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اختیار کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. تو اطاعت کرتے ہوئے، خشوع کرتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، 3 معنی یہاں پر بیان کیے گئے. یہ تینوں معنی حقیقت میں الگ الگ نہیں ہیں، تینوں معنی کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ ایک ہی ہے. خشوع کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی نماز کے علاوہ کوئی بھی بات چیت نہ کرے. کیوں؟ اگر آدمی دوسرے کام میں مشغول رہے گا، دوسرے کی بات کا جواب دے گا، دوسرے سے پوچھے گا، دنیاوی بات چیت کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا خشوع کہاں سے رہے گا. خشوع کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نماز کے اندر ہی مشغول رہے، نماز میں ہی اس کا دل لگا رہے، اس کا ذہن نماز میں رہے، کوئی اور بات چیت نہ کرے. تو یہ دونوں ایک ہی معنی ہے، خشوع کرو، خاموشی اختیار کرو. خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا، یہ بھی خشوع کا حصہ ہے. اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، حرکات، سکنات، رکوع، سجدہ وغیرہ اور ساری دعائیں، سارے اذکار، بالکل اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی کام نماز کے باہر کی نہ کرو. یہ تینوں معانی حقیقت یہ ہے کہ سب کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے، خلاصہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی آپس میں تضاد نہیں ہے.
اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف جو ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے طواف کے درمیان ضروری بات کرنا جائز ہے. ذکر و اذکار تو کرنا ہی ہے، دعائیں تو کرنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری آپ کی جو اپنی باتیں ہوتی ہیں جو نماز میں منع ہیں وہ باتیں بھی ہمارے لیے کرنا جائز ہے، لیکن بقدر ضرورت. غیر ضروری پورا طواف آدمی گپ شپ ہی کرتے کرتے گزارے، یہ چیز مناسب نہیں ہے. البتہ ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بات کر سکتا ہے ضرورت کی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بارے میں فرمایا تھا کہ طواف بھی نماز ہے، طواف بھی نماز ہے. غیر انہ ابیح فیہ الکلام، بس فرق اتنا ہے کہ طواف کے اندر نماز کی طرح سے بالکل بات چیت کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اس میں بات چیت کرنے کو مباح رکھا گیا ہے، جائز رکھا گیا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، یعنی گویا کہ نماز میں جیسے ہم بات چیت نہیں کر سکتے ہیں طواف میں بھی بات چیت نہیں کرنا ہے، لیکن اتنا جائز رکھا گیا ہے اس کے اندر کہ اگر کچھ بات کرنی ہے ضرورت کی تو آدمی کر لے، لیکن پورے طواف کے دوران گپ شپ آدمی کرتا رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے، یہ چیز بہرحال طواف کے اندر بھی درست نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ طواف میں بات چیت کرنا مباح کیا گیا ہے، اس لیے طواف میں بات چیت کر سکتے ہیں. نماز میں باقاعدہ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے نماز میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے. آج بھی لیکن بہرحال بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نادانی کا ثبوت دیتے ہیں اور بہرحال بات کر لیتے ہیں یا مثال پر فون پر رپلائی کر دیتے ہیں، تو یہ چیز سراسر نماز کے خلاف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے علاوہ کوئی بھی بات چیت کرنا یہ نماز کو خراب کر دے گا. اس لیے نماز میں بالکل ہی خاموشی ہونی چاہیے. محض آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اذکار میں مشغول ہو. مکہ مکرمہ کے اندر ایک واقعہ اپنی زندگی کا ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز میں دور دراز تک نمازیں ہوتی ہیں، گلیوں میں دور دراز روڈ پر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور تک اذان جب ہوتی ہے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور روڈوں پر ہی صف لگا کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگتے ہیں. ایسی صورتحال تھی کہیں بھیڑ میں، اور وہاں پر باقاعدہ ایک شخص جو ہے وہ نماز میں ہمارے بغل میں ہی موجود تھا. مغرب کی نماز تھی اور اس کا فون آیا، اس نے فون جیب سے نکالا اور فون چالو کر کے باقاعدہ بات کرنا شروع کر دیا، اور اس نے یہی کہا کہ میں مغرب کی نماز میں ہوں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بات کرتا ہوں. سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے نماز میں گفتگو کیسے کر لی؟ نماز میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. اس کو بتائیے کہ یہ ساری باتیں کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے. اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ضرورت کی بات تھی، بہت ایمرجنسی. میں نے کہا کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں تھی، آپ نے جو بات کی وہ اتنی سی بات کی ہے کہ میں مغرب کی نماز میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں. تو آپ کو فون نہیں اٹھانا تھا، آپ کو فون ایسے ہی بجنے دینا چاہیے تھا یا آپ کو کٹ کر کے رکھ لینا چاہیے تھا. آپ نے نماز میں کیسے بات کی؟ تو بہرحال اس طرح سے بہت سارے لوگ نادانی میں جہالت میں بھی یہ کام کرتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بھی بات نہیں کر سکتے. کہیں دور دراز سے کسی ملک سے وہ آیا ہوا حاجی تھا اور اسے نہیں علم تھا کہ بات چیت نہیں کر سکتے. تو بہرحال نماز میں بات چیت کرنا منع ہے. اب اس سے ایک چیز اور آپ کو سمجھنی ہے کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، اور اسی لیے قانتین کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز میں چپ رہو، بلکہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قنوت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. قنوت کا لفظ ایسا جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نماز کے دوران آدمی نہ کرے جس سے اس کا خشوع خضوع بگڑ جائے، اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے، وہ نماز میں مشغول ہونے کے بجائے کسی اور طرف مشغول ہو جائے، کسی اور چیز میں اس کا ذہن چلا جائے. ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بات چیت کرنے سے خشوع ختم ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی جس چیز سے خشوع ختم ہو جائے وہ چیز بھی منع ہے. مثال کے طور پر آج لوگ بات چیت نہیں کرتے ہیں، لیکن نماز کے دوران ان کے بہت سارے ایسے حرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ادھر ادھر دیکھنا، مثال کے طور پر جیب میں ہاتھ ڈالنا، یا مثال کے طور پر موبائل سے کھیلنا، یا ایسے ہی آدمی جو ہے وہ اپنے کپڑوں سے کھیلتا رہے، اپنی ٹوپی سے کھیلتا رہے، اپنے بالوں سے کھیلتا رہے. تو بہرحال اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ آیت کریمہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ خشوع کرنا ضروری ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. خشوع کے لیے ضروری ہے کہ پورے طور پر ہماری توجہ
ہمارا ذہن ہماری فکر پورے طور پر نماز کے اندر مشغول ہو، تاکہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ آج ہماری زندگی میں اس طرح کے ارتباطات ہیں، اس طرح کی مشغولیتیں ہیں، اس طرح ہم اور آپ صبح شام مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل، دماغ میں سے بھی پورے طور پر نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم سب یہاں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، کیونکہ محض ہمیں وقت گزاری کر کے نماز میں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز سے فارغ ہو گئے، ہم نے اسے جوڑ لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور اس طریقے سے اگر نماز بغیر خشوع کے صبح شام ہوتی رہی اور یہ نمازیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری طور پر قبول نہیں ہوئی تو آپ بتائیے کہ کتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا، نیکیوں کا پیریڈ نکل جائے گا، وقت فرصت ختم ہو جائے گا اور ہمیں ہماری نیکیوں کا پورے طور پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کیا جائے۔ یہ پوری آیت کریمہ نماز سے متعلق ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ساری نمازوں کو اپنے اپنے وقت کے مطابق ادا کرنا، اور نماز میں جب آدمی حاضر ہو جائے تو نماز میں بات چیت نہیں کرنا یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے نماز میں خشوع ختم ہو جائے یا خشوع کو نقصان پہنچے، ایسا کوئی بھی کام کرنے سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کے سلسلے میں ہر طرح سے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے دوران ہمیں خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ نماز کے اندر پورے طور پر توجہ کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر مشغول نہ رہیں کہ ہم رہیں تو نماز میں کھڑے لیکن ہماری توجہ، ہمارا ذہن، ہماری فکر وہ دوسری چیزوں میں مشغول رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث میں، آثار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کی سیرت میں خشوع کے سلسلے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔